تو 1912 میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس تحریک کا نام ہے ریشمی رومال۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہندوستان میں اب کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی ہر طرف سے انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پر، اب ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ سب کی ہمتیں ختم ہو گئی تھی کیونکہ انگریزوں نے اتنا ظلم کیا۔ تو اس کے بعد حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کو اور جو آپ کے ساتھ تھے ان کو کابل بھیجا، کسی کو افغانستان بھیجا، کسی کو ترکی بھیجا۔ تو انہی بھیجنے والوں میں سے ایک آدمی تھے جن کا نام ہے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو آپ نے افغانستان بھیجا، ترکی بھیجا اور کابل بھیجا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر جو وہاں کی سرکار سے ان سے مدد لینا ہے، ان کی وہاں کی سرکار سے، تاکہ وہ ہماری مدد کرے، کیونکہ ہندوستان میں تو اب اس ہمت اور طاقت کسی میں نہیں ہے اتنی کہ جو انگریزوں سے مقابلہ کر سکے۔ تو لہٰذا افغانستان کی جو فوج ہے اور جو ترکی کی جو فوج ہے یا کابل کی جو فوج ہے ان سے جا کر مدد لو، ان سے مدد لیں گے، اگر وہ مدد کریں گے تو ہم سب مل کر انگریزوں کو یہاں سے بھگائیں گے۔ تو وہاں پر گئے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، کابل گئے اور کابل جا کر، ترکی جا کر، افغانستان، ان تینوں دیشوں کو انہوں نے دورہ کیا اور دورہ کر کر ان کو سمجھایا کہ انگریزوں نے اس طرح قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ملے اور انہوں نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہم ان کو انگریزوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ایک پیغام بھیجا، ایک خط بھیجا۔ اب اگر خط کسی پیپر میں لکھ کے بھیجتے تو انگریز پکڑ لیتے، تو انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، خط کو کس طرح لکھا جانا چاہیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو انہوں نے ایک رومال کو لیا، رومال ایک بڑا رومال تھا جس طرح باندھنے کا ہے، اور اس کا وہ ریشمی رومال تھا۔ تو اس ریشمی رومال پر انہوں نے ہندوستان کا نقشہ بنایا کہ جو کابل کے لوگ تھے، جو افغانستان کے لوگ تھے، وہ ہندوستان میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے آنے تیار تھے، لیکن ان کو ہندوستان کا راستہ یہ معلوم تھا کہ ہندوستان جانا کیسے۔ تو ان کے لیے اس رومال پر ایک نقشہ بنایا ہندوستان کا، اس وقت تو اکھنڈ بھارت تھا، تو ہندوستان کا نقشہ بنایا اور اس پر اپنے سائن کیے اور اس پر کہا کہ کابل کے لوگ، افغانستان اور ترکی کی فوج ہمارے ساتھ ملنے تیار ہیں اور ان سب مل کر جو ہے انگریزوں کے یہاں سے بھگانے تیار ہیں، تو آگے کیا کیا جائے۔ تو یہ لکھ کر بھیجا اور اپنے سائن کیے اور حضرت شیخ الہند کا نام یہ خط بھیجا۔ اب جو ان کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جو پہلے غیر مسلم تھے، سکھ تھے، ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نام جو تھا نا، جو آپ کے والد صاحب نے رکھا، آپ کا نام بوٹا سنگھ تھا وہ، اور سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ لیکن جب یہ بڑے ہو کر انہوں نے کالج اور اسکول کو جوائن کیا، کالج کو جوائن کیا، تو کالج میں انہوں نے کتاب پڑھی جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، حالانکہ غیر مسلم ہے یہ۔ تو انہوں نے اس کے بعد ایک کتاب کو پڑھا، تحفۃ الہند، یہ مولانا عبید اللہ مالر کوٹلا کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے جب کتاب کو پڑھا تو اسی کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے، بوٹا سنگھ، اور سکھ پریوار میں پیدا ہوئے، لیکن صرف کتاب کو پڑھنے سے مسلمان ہو گئے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں غیر مسلم بھی مسلمانوں کو کتاب پڑھتے تھے، یہاں ہمارا بھائی ہم سے متاثر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، کتاب کو پڑھنے کے بعد خود ہی مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا میں اپنا نام کیا رکھوں، تو انہوں نے سوچا کہ میں جس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، لہٰذا جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے بس وہی میرا نام ہے۔ وہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ مولانا عبید اللہ مالر کوٹلا۔ اب ان کا نام، یہ سندھ کے تھے رہنے والے، تو انہوں نے اپنا نام عبید اللہ ہی رکھ لیا ان کا نام پر، یہ عبید اللہ سندھی، وہ عبید اللہ مالر کوٹلا۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، تو خط کو عبدالحق کو دیا کہ یہ خط کو شیخ الہند تک پہنچاؤ، اور حضرت شیخ الہند جو ہے نا، وہ ہندوستان میں انگریزوں کو معلوم ہو چکا تھا یہ ہمارے خلاف کچھ پلان بنا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو انگریزوں نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، تو ہندوستان چھوڑ کر مکہ چلے گئے، حج کرنے کے بعد آپ مدینے میں آ گئے، آپ مدینے میں مقیم تھے، مدینے میں رہنے لگے۔ تو انہوں نے، جو عبدالحق ہے، انہوں نے خط کو لیا مولانا عبید اللہ سندھی سے، اور خط کو لینے کے بعد وہاں سے چلے ہیں کابل سے، اور راستے میں ان کا ایک دوست تھا جس کا نام ہے رب نواز۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا دوست تو ان کا ہے لیکن وہ غلام انگریزوں کا تھا، تو ان کے پاس رکے۔ اب رکنے کے بعد اس نے ان سے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے تو بتایا نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں، لیکن وہ جو رومال تھا، وہ جو رومال مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کو دیا تھا کہ یہ شیخ الہند تک پہنچانا، اس رومال کو بڑی حفاظت سے رکھ رہے تھے۔ اب جو رب نواز تھا، انگریزوں کا غلام، حالانکہ مسلمان ہے لیکن غلام انگریزوں کا ہے، اب اس نے سوچا کہ میرا دوست عبدالحق
جب بھی آتا تھا مجھے پوری بات بتاتا تھا، لیکن آج مجھے باتیں نہیں بتا رہا، چھپا رہا ہے۔ تو اس نے اس رومال کو جب رات کو سو گئے، اس رومال کو لیا، کھول کے دیکھا تو اس میں پورا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ابھی انگریزوں کا غلام تھا تو اس نے اس رومال کو انگریزوں کو دے دیا کہ دیکھو تمہارے خلاف کچھ سازشیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ کی حکمت تھی، اب اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی، اللہ کو کیا منظور تھا، یہ اللہ ہی کو معلوم۔ تو بہرحال یہ راز فاش ہو گیا۔ جب یہ راز فاش ہوا تو انگریزوں نے حضرت شیخ الہند کو گرفتاری کا آرڈر دے دیا، اور حضرت شیخ الہند جو تھے وہ مدینے میں تھے، اور مدینے کے گورنر اس وقت شریف حسین تھے۔ اب یہ شریف حسین مدینے کے گورنر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے گورنر ہیں، لیکن غلام انگریزوں کے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ انگریزوں کو معلوم ہو گیا کہ شیخ الہند کے بارے میں کہ انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہوئی ہے ریشمی رومال، تو لہٰذا ان کو گرفتار کرا دینا چاہیے۔ تو شریف حسین جو مدینہ کا گورنر ہے اور حضرت شیخ الہند مدینہ میں ہے، تو اس نے گرفتار کرا کر آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ تو آپ کو 4 سال کی جیل ہوئی اور آپ کو مالٹا جیل کے اندر بھیجا گیا۔ حالانکہ اس وقت کالا پانی کی جیل موجود ہے اور ہندوستان میں اتنی ساری جیلیں ہیں، لیکن آپ کو مالٹا بھیجا گیا۔ مالٹا یہاں نہیں، یہاں سے 4000 کلومیٹر دور ہے ہندوستان سے، وہاں بھیجا گیا کہ وہاں رہنا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، جو انگریز کے ساتھ اور لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو اتنی دور کی بھیج دیا ہے، بھئی یہی رہے تو اچھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الہند وہ انسان ہے، یہ جہاں بھی رہے گا کہ وہاں سے ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ تحریک شروع کر دے گا، اس لیے اس کو ہندوستان میں نہیں رہنا ہے، ایک تو ہندوستان سے باہر جیل میں ڈالنا ہے۔ تو 4 سال آپ جیل میں رہے۔ آپ جیل میں کب گئے؟ 1916 میں آپ گرفتار ہوئے اور 1920 میں آپ جیل سے آئے۔ 1920 میں آپ جیل سے آئے اور آپ پر اتنا ظلم کیا گیا، آپ مالٹا کی جیل کے اندر بند ہے۔ تو لوگ وہ انگریز آگ جلاتے تھے، آگ، اور آگ کے اوپر آپ کو لٹاتے تھے، اور انگریز اور یہ کہتے تھے کہ تو منع کر دے کہ ہم تیرے خلاف نہیں ہیں، تو منع کر دے کہ میں تیرے خلاف نہیں ہوں تو ہم بھی تجھے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ منع نہیں کر سکتا، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ میرا فتویٰ اسی بات پر ہے کہ انگریزوں کا اس دیش میں رہنا حرام ہے، انگریز جہاں نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے آگ پر لٹایا، اس کے بعد آگ پر لٹایا، آگ پر لٹانے کے بعد بھی حضرت شیخ الہند نہیں مارے۔ اس کے بعد انہوں نے سانپ کو چھوڑا، سانپ کو آپ کے کال کوٹری میں جس قید خانے میں آپ تھے وہاں پر سانپ کو چھوڑا۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد تھے جو مولانا حسین احمد مدنی ہے، تو یہ تھے، ان کو جو جیل ہوئی تھی نا، اکیلوں کو جیل ہوئی تھی، لیکن مولانا حسین احمد مدنی ان کے شاگرد تھے، تو ان کے پاس پڑھے تھے، یہ ان کے استاد تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے استاد جیل میں ہیں میں باہر رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انگریزوں سے کہا کہ مجھے بھی جیل میں کرو ان کے ساتھ۔ انگریز تو چاہ رہے تھے، انگریز کو کیا کرنے کا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، تم بھی آؤ۔ تو دونوں کو جیل میں کر دیا۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے سانپ کو چھوڑ دیا۔ اب سانپ جیسے پاس میں آیا تو میں ڈر گیا، تو میں نے حضرت شیخ الہند سے کہا کہ دیکھو انگریزوں نے سانپ چھوڑ دیا، سانپ ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ تم ڈرو مت، ہم اپنا کام کریں گے، اس کو اپنا کام کرنے دو۔ تو آپ نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح آپ کرتے تھے، جس طرح آپ کرتے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا جیسا کہ آپ یوں اوپر لے جا کر سر لا الہ الا اللہ کرتے نا، تو وہ سانپ بھی اوپر لے جا کر سر یوں مارتا، سانپ بھی، یعنی اتنا اثر۔ جیل خانے میں بھی عبادت کو نہیں بھولے، یہاں ہم لوگ گھر میں رہ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، جیل خانے میں، جیل میں بند ہے۔ اب جیل میں بند ہے، سانپ کو چھوڑا، سانپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دیوانہ ہوا اور چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سانپ نے سنا اور چلا گیا۔ اور رمضان کا موقع آ گیا، دیکھو جیل میں ہے، جیل میں رمضان کا موقع آ گیا۔ اب حضرت شیخ الہند کے ساتھ آپ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو پڑھے آپ کے شاگرد وہ ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے دیکھا مولانا حسین احمد مدنی ہے، تو ان کے یہاں پر گرم نشان تھے۔ تو انتقال کے بعد جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ نشان کائے کے ہیں؟ تو ایک صاحب نے بتایا جب یہ جیل میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں تھا، جیل میں میرے استاد بھی تھے۔ تو میرے استاد سردیوں کا موسم تھا، صبح تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اگر وہ ٹھنڈا پانی سے وضو کریں گے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، تو میں کیا کرتا، ایک بوتل میں پانی کو لیتا، شیشے کی بوتل میں، اور اپنے پیٹ پر رکھتا، اور ساری رات میں سجدے میں رہتا۔ یہ استاد کی خدمت ہے، ساری رات سجدے میں رہتا، اور میرے بدن کی گرمی سے وہ پانی گرم ہو جاتا۔ صبح کو جب میرے استاد تہجد کی نماز پڑھتے تو یہ گرم پانی ان کے لیے پیش کرتا اور وضو کرتے۔ یہ حصہ یہاں تو جو ہمارے پاس پڑتا ہے، اگر اس سے ایک گلاس پانی منگا لے تو ناراض ہو جاتا، ارے میں تو بڑا آدمی ہوں، مجھ سے کہیں کو پانی منگا لیا۔ یہاں ساری رات سجدے میں، اور 4 سال جیل میں ہے، یہ 4 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ 4 سال، چاروں سال تک جب سردی کا موسم آتا تو آپ اس کو بوتل کو ایسے دبا لیتے، ساری رات گرم ہو جاتا، صبح تہجد کی نماز کے لیے پیش کرتے۔ اور رمضان کا موسم آ گیا، رمضان آ گیا، جب رمضان آیا تو انہوں نے کہا کہ ہر سال میں تو قرآن سے تراویح پڑھتا ہوں، اور حالانکہ آپ شیخ الہند بھی حافظ نہیں تھے اور مولانا مدنی بھی حافظ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو تراویح پڑھتا ہوں، اور تراویح میں قرآن سے پڑھتا ہوں ہر سال، لہذا میں بھی حافظ نہیں، تو بھی حافظ نہیں، کیا کریں؟ تو انگریزوں سے کہا کہ ہمیں قرآن چاہیے۔
تو انگریز جو تھے نا وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن انگریزوں کا کہنا یہ تھا کہ تم صرف یہ بول دو کہ ہم انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم انگریزوں کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، کوئی فتویٰ نہیں دیں گے، بس اتنا بول دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی تو نہیں بول سکتے، ہم تو تمہارے خلاف ہیں اور مرتے دم تک تمہارے خلاف ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہمیں قرآن چاہیے، تو انگریزوں نے قرآن لا کر دے دیا۔ تو صبح سے شام تک مولانا حسین احمد مدنی صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کرتے، ایک پارہ، اور روزانہ ایک پارہ تراویح میں سناتے، روزانہ ایک پارہ، 30 دن 30 تراویح اور 30 پارے، پورا قرآن مکمل۔ جیل میں حفظ کیا ہے، یہاں ہم اپنے گھر میں رہ کر آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے تک کو تیار نہیں ہے، یہاں جیل میں حافظ ہو گئے۔ اور جب 1920 30 نومبر کو 1920 8 جون کو ممبئی آئے، کیونکہ کیس ختم ہو گیا، 4 سال کے بعد پھانسی دینے والے تھے انگریز، لیکن پھانسی نہیں دے سکے کیونکہ آپ چھوٹے آدمی تو تھے نہیں، عام آدمی تو تھے نہیں۔ تو آپ جب آئے تو گاندھی جی خود لینے ممبئی ایئرپورٹ پر گئے آپ کو، پانی کی ہوائی جہاز سے آئے تھے، پانی کی شپ سے، تو گاندھی جی لینے گئے آپ کو، یعنی اتنے بڑے آدمی تھے آپ کہ گاندھی جی لینے گئے۔ لیکن آج یہ ماحول ہے کہ آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے تمہارا کیا رول ہے جنگ آزادی میں، تم نے ہمارے دیش کو آزاد، بلکہ ایک طبقہ تو یہ بولتا ہے کہ ہم نے اپنے دیش کو آزاد کرایا، حالانکہ مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے مل کر اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گاندھی جی کیوں جاتے؟ یہ ساری کتابوں میں موجود ہے کہ 1920 8 جون کو جب شیخ الہند مالٹا کی جیل سے آئے تو گاندھی جی خود آپ کو لینے گئے، اور 6 مہینے کے بعد 30 نومبر 1920 کو ہی آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے نماز جنازہ جو ہے وہ آپ کے بھائی تھے مولانا حکیم محمد محسن، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ شیخ الہند ہے کہ ان کا اتنا بڑا کردار ہے کہ ساری زندگی 4 سال آخر کے بالکل بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آخری عمر جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ کال کوٹری میں جیل میں گزار دی، لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ مولانا محمود حسن ہے، شیخ الہند جن کو لقب دیا گیا۔